بریک کے بعد خوش آمدید. باسی صاحب، امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ آ چکی ہے کہ امریکی حکومت اس رپورٹ کی سفارشات پر بھارت اور پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھائے گی. جی ہاں، یہ ایک کافی ضخیم رپورٹ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم. یہ 1998 سے یہ رپورٹ آ رہی ہے اور اس میں دنیا بھر میں جو ممالک ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں ریلیجس فریڈم کتنی ہے اور خاص طور پہ مائنورٹیز جو ہیں مختلف ممالک میں کتنی آزادی ہے ان کو اپنی جو بھی مذہب ان کا ہے اس پہ پریکٹس کرنے کا، مذہبی آزادی. تو اس میں وہ ہر سال جو ہے، اور یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں ہے، یہ الگ ہے، کمیشن بنا ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہ صرف سفارشات ہی پیش کر سکتا ہے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہیں، پریزیڈنٹ کو جاتی ہیں. اچھا، اس میں وہ ہر سال یہ کرتے ہیں کہ کچھ کنٹریز کو وہ نکال لیتے ہیں، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، جہاں پہ کافی صورتحال خراب ہوتی ہے ہیومن ریلیجس فریڈم کی. تو وہ ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو جی ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں، ڈیزگنیٹ کر دیں کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، کہ یہ خاص طور پہ جو ممالک ہیں یہ پرابلمیٹک ہیں. اس بار بھی انہوں نے تقریباً 19 ممالک کو یہ ریکمنڈیشن دی ایگزیکٹو کو کہ آپ ان 19 کنٹریز کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں. اور اس میں بہت سے ممالک شامل ہیں. مثال کے طور پر افغانستان ہے، برما ہے جن کو اب ہم میانمار کہتے ہیں لیکن یو ایس ابھی تک اس کو برما ہی کہتا ہے، چائنا، کیوبا، ایریٹریا، انڈیا ہمارا دوست ملک، ایران، نکاراگوا، نائجیریا، نارتھ کوریا، پاکستان، سعودی عربیہ، تاجکستان، ترکمنستان اور پھر ویتنام. اس میں رشیا شامل نہیں ہے انٹرسٹنگلی. اچھا، اب بھارت کو بھی جب، کیونکہ بھارت تو یہ چرچا کرتا ہے نا کہ ہم تو دنیا کی سب سے زبردست ڈیموکریسی ہیں، ہمارے ہاں بالکل بڑی ریلیجس مائنورٹیز اور سیف، بڑے رائٹس ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایک بھارت کا نیریٹو ہے. ہر اسٹیٹ پازیٹیو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن وہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے اگر وہ زمینی حقائق کچھ اور بولتے ہوں. تو بھارت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو بھارت نے بڑے اس کے ساتھ بڑی شدید برہمی کا اظہار کیا اس نے کہ جی. اور اچھا، ایک اس سے پہلے کہ بھارت کے ریئیکشن پہ آؤں، اس میں ایک تو کیٹیگری ہو گئی نا کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن. پھر دوسری ایک کیٹیگری بھی اس میں ہوتی ہے کنٹریز فار اسپیشل واچ لسٹ. وہ ایک الگ کیٹیگری، اس میں ذرا کم مسائل ہیں ہوتے ہیں جو ان کے بقول. اور پھر ایک اینٹیٹیز فار کنسرن ہوتی ہیں کہ کوئی اینٹیٹیز ہیں جن کو آپ خاص طور پہ ملک کے اندر کچھ اینٹیٹیز بھی ہو سکتی ہیں نا. تو بھارت نے اس سے بڑا شدید رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بھارت میں تو زبردست جمہوریت ہے اور بڑی کامیاب ہے، ہمارے ہاں مائنورٹیز بڑی سیکیور ہیں، سیف ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کمیشن اٹ سیلف ہے یہ اینٹی فار کنسرن ہونا چاہیے جو یہ یونائٹڈ نیشنز کمیشن ہے فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم، کیونکہ یہ غلط نیریٹو، فالس نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے. اور اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے بھارت کی بات کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ آپ اس کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھارت کا دورہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ 2016 میں لاسٹ ٹائم اس کمیشن کو وزٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اس کے بعد سے یہ جب بھی وہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں بھارت کو تو بھارت انکار کر دیتا ہے کہ یو ناٹ ویلکم. تو یہ تو پھر کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ چھپانا یہی چاہتے ہیں. اور یہ ری ایکشن ہی خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ایک طرف دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ریلیجس فریڈم ہے. کل ہی آپ نے سری نگر کی جامع مسجد کو کہ وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے لیکن بھارت اس وقت تو آپ ہی کا آکوپیشن میں ہے نا، تو آپ نے سری نگر میں جامع مسجد کو اس دن بند کر دیا جب لیلۃ القدر کا موقع تھا، جب پوری دنیا، ہمارے اسلامی دنیا، مسلمان جاتے ہیں مساجد میں، اعتکاف بھی کرتے ہیں. اعتکاف کے لیے آپ نے کوئی نہیں چھوڑا وہاں پہ. اور مسجد میں لیلۃ القدر کی جو تراویحیں ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھنے نہیں دیں. تو کیا آپ ریلیجس فریڈم آپ کے ہاں رہ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ اس وقت بھارت میں چل رہا ہے، وہ وقف بورڈ کے حوالے سے ہے. جتنا بھی مسلمانوں کی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، درگاہیں ہوں، خانقاہیں ہوں، ان پہ بھارت کی حکومت اپنا کنٹرول لینا چاہتی ہے. اس وقت وہ جو مسلمانوں کا وقف بورڈز ہیں نا مختلف، اور ایک سینٹرل ہے، تو یہ پراپرٹیز ان کی ملکیت ہے.
اب بھارت ان ساری جو پراپرٹیز کو، اور یہ زبردست پراپرٹیز ہیں اور یہ پرانے زمانوں میں مسلمانوں کو یہ چیریٹی کے طور پہ دے دی گئی تھیں کہ ذرا مساجد بنائیے، درسگاہیں بنائیے، تو یہ اس زمانے سے ہیں، صدیوں سے ان کے پاس ہیں. اب یہ جو حکومت ہے یہ پورا ایک وقف بورڈ بل لے کر آ رہی ہے، امینڈمنٹ لے کر آ رہی ہے اپنے قانون میں، تاکہ جتنی بھی یہ پراپرٹیز ہیں مسلمانوں سے لے کر گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں. ان اقدامات کے بعد بھی بھارت کو اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ یہ رپورٹ آپ نے کیوں پیش کی ہے، آپ نے کیوں یہ غلط کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں بھارت کی سو کال ڈیموکریسی سے متعلق. تو اور پھر یہ جو وقف بورڈ کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے اس پہ مسلمان بہت پریشان ہیں، کیونکہ سارا کنٹرول حکومت کے پاس آ جائے گا. تو مساجد کا تو پہلے ہی برا، چاہے سنبھل مسجد، جامع مسجد ہو یا ایون نیو دہلی کی جامع مسجد، اس کو ہی پرابلمس کافی ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس ریلیجس فریڈم، اور اس سے چونکہ پاکستان کا نام بھی ہے، اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اس رپورٹ میں جو ایک صاحب ہیں نا، ہم نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا، وکاس یادو، جو کہ پنن کے کیس میں انوالو تھے، گرپت ونت سنگھ پنن، را کو ہی بلکہ انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا اس رپورٹ میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی یہ جو اینٹی ہے کیس فار کنسرن، کیونکہ یہ بھی انوالوڈ ہے مسلمانوں کے اور کرسچنس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. صرف مسلمانوں کی بات تو نہیں ہے. اب منی پور میں دیکھیے جو وہاں کوکیز کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کرسچنس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں کے تعداد میں انہوں نے گرجا گھر گرا دیے. تو کیسی آزادی ہے، کیسی ریلیجس فریڈم ہے جو آپ تقاضا کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے اس رپورٹ میں، ان کا نام بھی چونکہ ہے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن، ریکویسٹ یہی کی ہے کہ اس کو بھی ڈیزگنیٹ. ہمارے جو ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں بنیادی طور پہ بلیسفیمی کے ایشوز ہیں. اور بلیسفیمی کے ایشوز میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ بلیسفیمی کا ایشو اٹ سیلف از ناٹ ریئلی این ایشو، کیونکہ اس میں جو ہے حکومت تو کبھی بھی کمپلیسٹ نہیں ہوئی کسی بھی ایسے واقعے میں جہاں پہ مائنورٹیز انوالوڈ ہوں. اگر ہندوؤں کو کوئی ایشوز ہیں وہ بھی لوکل لیول پہ ہیں. اگر لیٹ سے فورسڈ کنورژن بھی ہوتی ہے، اکا دکا اگر واقعات ہے بھی، تو اس میں حکومت انوالو نہیں ہے. حکومت تو ڈسکریج کرتی ہے، بلکہ حکومت فوری طور پہ ایکشن بھی آپ پہ آ جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایکشن کتنا افیکٹو ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے. ہمارے جو امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے جو وہ ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں، اس میں ڈیفینیٹلی لوپ ہولز ہیں. لیکن اور بلیسمی کا بھی جہاں تک تعلق ہے، اس میں بھی حکومت جب بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کسی کرسچن یا ہندو یا جو بھی کوئی مائنورٹی سے ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو حکومت اگر سمجھتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ایکشن میں آتی ہے. حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے ایسے لوگوں کو. لیکن بھارت میں معاملہ ذرا مختلف ہے. بھارت میں تو یہ سارے ایجنسیز انوالوڈ ہیں. کم از کم پاکستان، اس رپورٹ نے پاکستان کی ایجنسیز کو تو انوالو نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے بھارت کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی، ایک بات کی تھی کہ جی بھارت آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیکولرزم سے ہٹا کر ایک میجورٹیرین، ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ بنا رہا ہے. تو اس کا انیویٹیبل ہے کہ اس سے مائنورٹیز میں خوف پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان ہوں. مسلمانوں کی تو چلیے بہت زیادہ ہیں، 200 ملین کے قریب ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر آرگنائز کر لیں تو وہ اس کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہیں تو مائنورٹی میں نا. جی بالکل. اسی طرح کرسچن مائنورٹی کو ویسے ہی پریشانی لاحق ہے. پھر سکھ بہت پریشان ہے اس سارے معاملے سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا خالصتان وغیرہ کے ایشوز کو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتان کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا بھارت میں جو سکھ ہیں وہ شاید اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھ رہے جس طرح ڈائسپورا دیکھ رہا ہے. جو باہر سکھ رہتا ہے وہ اور چیزیں کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہے. لیکن خالصتان جو پنجاب کے اندر یا ایون نیو دہلی میں بھی جو سکھ رہتا ہے وہ شاید خالصتان کے اتنے حق میں نہیں ہے، اس طرح نہیں اس کو پذیرائی مل رہی. گو کہ اکا دکا واقعات ابھی بھی ہو جاتے ہیں. بلکہ پنجاب کے پچھلے الیکشن میں جو لوک سبھا کے ہوئے، پنجاب میں ایک ہر پال پر ایک مجھے نام بھول گیا ان صاحب کا، وہ الیکٹ ہو کے آئے جو کہ بڑے پرو خالصتان ہیں. تو وہ اس قسم کے ہرپال سنگھ شاید نام ہے ان کا، تو ہیں اکا دکا لوگ، لیکن اس طرح خالصتان کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی. لیکن اگر بھارت کی حکومت نے یہی رویے ان کے رہے، مائنورٹیز کو یہ پش کرتے رہے، دیوار کی جانب لگاتے رہے ان کو،
تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے 10 سال 20-30 سال کے بعد یہ جو موومنٹس ہیں سیپریٹسٹ موومنٹس یہ زیادہ زور پکڑ جائیں. اگر ہندو میجورٹی کا یہی رویہ رہا مائنارٹیز کی جانب تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ہو. تو اس وجہ سے بھارت کو تھوڑا سا کیئرفلی لینا چاہیے rather than اس کو وسرلی ریئیکٹ کرنے آل دا ٹائم کہ یہ غلط ہے, بھارت بہت بڑی جمہوریت ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ باتیں اب لوگ تھک گئے ہیں سن کے. جو حقیقی جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ میں ہے تو اس کو ایک لحاظ سے تعمیری تنقید کے طور پہ لینا چاہیے, اور جو بھی ہمارے ہاں کچھ لوپ ہولز ہیں, ایڈمنسٹریٹو پروسیجرل ایشوز ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. rather than ہم نے بھی اس کو ریجیکٹ تو کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, یہ ایک ریاست کا تو بنتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ اگر مائنارٹیز کو کوئی پرابلمز ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے. لیکن آپ نے تعمیری تنقید کی بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اور میرے خیال سے یہ جو ریجیکشن آپ رپورٹ آتی ہے آپ ریجیکٹ اس کو کر دیتے ہیں, یہ نیریٹو مانتے نہیں ہیں, اس کا ایک سیکنڈ جو میتھڈ ہے, جو زبردست میتھڈ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ ایسے اقدامات کر کے دکھائیں کہ آپ اس طرح کی تنقید کی گنجائش ہی نہ رہے. اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں امپرومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے آج کے پروگرام سے لیں گے اجازت. مزید ملاقات ہوگی آپ سے کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا ڈیسائفر ود عبد الباسط.